ہم نے نظم ریل کا سفر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، اور سید ضمیر جعفری نے یہ نظم ریل کے سفر سے متعلق لکھی ہے اور بڑے ہی مزاحیہ انداز میں ہمیں ریل کے سفر سے متعلق بتایا ہے۔ تو چلیے اس نظم کے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ نظم کا پہلا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں ریل کے کس درجے کا حال بیان کیا ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب ہم نظم میں سے دیکھتے ہیں۔ نظم کے بالکل پہلے بند میں یہ سوال موجود ہے، اسی میں ملت بیضا سما جا کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ تو اس بند میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شاعر نے اس میں ریل کے تیسرے درجے کی بات کی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ریل کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ تو پہلا اور دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ عموماً تیسرے درجے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے، اور اس میں سفر تھوڑا سا آسان ہوتا ہے بنسبت تیسرے درجے کے۔ تو یہ جو نظم انہوں نے لکھی ہے یہ بھی انہوں نے ریل کے تیسرے درجے یا تیسرے درجے کے ڈبے کی منظر کشی ہی میں لکھی ہے۔ تو ہم اپنے سوال کا جواب اس طرح لکھیں گے۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی میں سے لیں گے، جیسے شاعر نے اس نظم میں ریل کے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کس کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھا تیسرے درجے کا حال بیان کیا ہے۔ یہاں تک ہم سوال ہی میں سے لکھیں گے، اور یہاں سے سوالیہ نشان کو بھی کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے، کیونکہ جواب میں تو ختمہ استعمال ہوتا ہے۔ نظم کا دوسرا سوال ہے، اس نظم میں شاعر کی ملت بیضا سے کیا مراد ہے؟ تو چلیے اس سوال کا جواب بھی ہم نظم میں سے دیکھتے ہیں۔ نظم کا پہلا بند ہے، اسی میں ملت بیضا سما جا کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ تو اس بند کا جو پہلا مصرع ہے اس میں لفظ ہے ملت بیضا، اور اس کے ہم نے معنی دیکھے تھے مسلمان قوم، یا اس کو ہم روشن قوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس پہلے بند میں شاعر نے مسلمان قوم کو طنزیہ انداز میں مخاطب کیا ہے، یعنی ان پر طنز کیا ہے کہ مسلمان قوم جو اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے رہن سہن کے طریقے کے حوالے سے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی اور پوری دنیا میں مشہور تھی، لوگ اس کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی کیسی اچھی قوم ہے تہذیب کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے، لیکن اب اس قوم نے اپنی یہ حالت کر دی ہے کہ اس کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ تیسرے درجے میں ہی سفر کرے۔ تو ہم نے ایک تو اس کی یہ وضاحت پڑھی تھی، اور دوسری وضاحت ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اس میں شاعر کا یہ بھی مراد ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس قوم کو غریب قوم کہا ہے کہ یہ اب اپنی حالت کی وجہ سے اس قدر غریب ہو چکی ہے کہ اب یہ تیسرے درجے ہی میں سفر کرنے کے لیے مجبور ہے۔ تو ہم اپنے سوال کا جواب بھی اس طرح لکھیں گے کہ جواب لکھیں گے اس طرح سے کہ کچھ حصہ ہم سوال ہی میں سے لیں گے۔ اس نظم میں شاعر کی ملت بیضا سے مراد، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے مسلمان قوم ہے جو اپنی موجودہ حالت کی وجہ سے ریل کے تیسرے درجے میں سفر کرنے پر مجبور ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ نظم کا تیسرا سوال ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو چلیے اس سوال کا جواب نظم میں دیکھتے ہیں۔ نظم کے چوتھے بند میں اس سوال کا جواب موجود ہے، وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں، صراحی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ تو جی بتائیے کہ اس مصرے سے، یہ جو بند کا آخری مصرع ہے، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
بالکل ٹھیک، مسافروں کا بہت زیادہ سامان، بالکل ٹھیک، یعنی شاعر نے اس بند میں یہ بتایا کہ ہر مسافر اپنے ساتھ اتنا اتنا سامان لے کر آ جاتا ہے کہ وہ سامان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اتنے تو مسافر بھی نہیں ہوتے، یعنی بے شک مسافر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تیسرے درجے کے ڈبے میں، لیکن ان سے بھی زیادہ ان کا سامان ہوتا ہے، اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان آپس میں اس طرح سے مکس رکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے گڈمڈ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لڑ رہا ہے سامان آپس میں۔ اب سامان کا لڑنا سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ وہ آپس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ لڑ رہا ہے، مکس ہو رہا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ گڈمڈ اور اس طرح۔ تو اس لیے مسافروں کی تو آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جو سامان ہے وہ آپس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لڑ رہا ہو۔ تو ہم اپنے سوال کا جواب اس طرح لکھیں گے۔ ہم نے اپنے سوال کا جواب اس طرح لکھا کہ کچھ حصہ سوال میں سے لیا، جیسے مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے سے شاعر کی یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کیا کو کاٹ دیا اور آگے لکھا یہ مراد ہے کہ ریل میں ساتھ سفر کرنے والے مسافر آپس میں تو نہیں لڑ رہے ہوتے، لیکن ہر مسافر کا اتنا زیادہ سامان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ سامان لڑ رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ نظم کا چوتھا سوال ہے، نظم کے آخری بند میں شاعر نے کون سے مسافروں کا ذکر کیا ہے؟ چلیے اس سوال کا جواب نظم میں دیکھتے ہیں۔ نظم کا آخری بند ہے، ادھر کونے میں جو ایک مجلس بیدار بیٹھی ہے، کرائے پر الیکشن کے لیے تیار بیٹھی ہے، سیاست میں دمادم اپنا چمچہ مارتے جائیں، اگرچہ ہارتے جائیں مگر للکارتے جائیں، بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس بند میں مجلس بیدار کے معنی پڑھے تھے، ہوش مند لوگ، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، مجلس اور بیدار۔ تو مجلس تو کہتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں، جس طرح بھی وہ مجلس کہلاتی ہے، اور بیدار کہتے ہیں ہوش مند لوگوں کو، یعنی جو باخبر رہتے ہوں، ہوش رکھتے ہوں انہیں۔ تو اس بند میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسی ڈبے میں، اسی تیسرے درجے کے ڈبے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کونے میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کی صورت میں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں کا موضوع کیا ہے؟ سیاست ہے، یعنی جو زیادہ تر ان کا موضوع ہوتا ہے، جو تیسرے ڈبے میں لوگ مل کر باتیں کرتے ہیں، وہ زیادہ تر سیاست کے موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بند میں وہی بتایا ہے کہ وہ سیاست کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بس ابھی ہی ایک دم الیکشن کے لیے یہ تیار ہیں، جیسے ہی الیکشن شروع ہوگا اور یہ بالکل تیار ہیں۔ ساتھ ہی جتنا جتنا جس کو جو بات پتا ہے، ہم نے اس محاورے کی معنی دیکھے تھے کہ چمچہ مارنا، یعنی جس کو جتنی بات پتا ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، وہ بتاتا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں چمچہ مارنا۔ تو اس طرح یہاں پر یہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے کہ جتنا جتنا جس کو جو سیاست کا معلوم تھا، وہ گفتگو میں وہی بات کرتے جا رہا تھا، اب چاہے اس میں اس کی ہار ہی کیوں نہ ہو، یعنی بے شک وہ صحیح بات ہو بھی نہیں بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی للکار رہا تھا دوسروں کو، یعنی کہ دوسروں کو پھر بھی اسی طرح بحث میں اور سخت آواز میں جو ہے وہ گفتگو میں مصروف رکھے ہوئے تھا۔ اور اسی طرح یہ لوگ آپس میں باتوں کے دوران، گفتگو کے دوران ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے بھی لگے تھے، مگر اب گفتگو کیونکہ ان کی اس موضوع پر ہو رہی تھی، تو اکثر باتوں کے درمیان ان کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، پر لڑائی کے ساتھ ساتھ ہی یہ لوگ صلح بھی کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بالآخر تو سفر ایک ساتھ ہی کرنا ہے۔ تو پھر ہم اپنے سوال کا جواب کیا لکھیں گے؟ بالکل ٹھیک، ہم اپنے سوال کا جواب لکھیں گے کہ مجلس بیدار بیٹھی تھی، یعنی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو سیاست کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بالکل صحیح، ہم نے اپنا جواب لکھ لیا اور ایسے لکھا کہ کچھ حصہ سوال میں سے لیا۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کون کو بھی کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے ان مسافروں کا ذکر کیا جو سیاست کے موضوع پر مسلسل بحث میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر غلطی سے میں نے کیا لفظ کو بھی کاٹ دیا تھا، لیکن یہاں پر کیا لفظ بھی ہم جواب میں اسی طرح لکھ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارا یہ جواب بھی پورا ہو گیا۔
آج ہم نے نظم ریل کا سفر کے سوال جواب کیے۔